الیاس علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بال ابک میں کیوں مبعوث فرمایا؟ بال نامی بت کو کیسا بنایا گیا تھا اور اس کی خدمت پر کتنے لوگ مقرر تھے؟ الیاس علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت و تبلیغ سے تنگ آ کر کیا کیا؟ آپ کی قوم کیسے آپ پر ایمان لائی اور یاسع علیہ السلام کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، اب ہم شروع کرتے ہیں قصہ الیاس علیہ السلام کا۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے جو کہ پورے علاقہ میں پھیل چکے تھے۔ انہی دنوں ملک شام میں ایک بار پھر کفر سر اٹھا رہا تھا، پھل پھول رہا تھا۔ زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا، وہاں نئے سرے سے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے حباستوں پر اتر آئے تھے۔ ان حالات میں بال ابک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بت بنایا، اس کا نام انہوں نے بال رکھا۔ اسی کے نام پر شہر کا نام بال ابک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف معزز پیغمبر الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: الیاس بن یاسین بن فنحاس بن ازار بن ہارون علیہ السلام۔ آپ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں ارشاد فرماتے ہیں: اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس ضرور وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ قرآن پاک میں آپ کو الیاس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ انجیل یوحنا میں آپ کو ایلیا نبی کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے 2 نام ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ صافات اور سورۃ الانعام میں الیاس علیہ السلام کے جو حالات اور اوصاف بیان کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ الیاس علیہ السلام کو ادریس بھی کہا جاتا ہے، اور نہ ہی سورہ انبیاء میں جہاں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کو الیاس بھی کہا جاتا ہے۔ مورخین نے ادریس علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کے جو نسب نامے بیان کیے ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں میں صدیوں کا فاصلہ ہے، لہٰذا اگر یہ ایک ہی نبی کے 2 نام ہوتے تو قرآن مجید اس کی طرف ضرور اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی وجہ بیان کرتے۔ مورخین اور مبصرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور مشہور شہر بال ابک ان کی رسالت و تبلیغ کا مرکز تھا۔ الیاس علیہ السلام کی قوم اپنے بت بال کی پیروکار تھی اور شرک میں مبتلا تھی۔ اللہ کے برگزیدہ رسول الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور راہ ہدایت انہیں دکھائی اور بت پرستی کے خلاف انہیں واعظ و نصیحت کی اور خالص توحید کی جانب انہیں بلایا۔ بال نامی بت سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے۔ اس کی خدمت پر 400 سے زائد لوگ مقرر تھے۔ الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوبہ دیوتا یہی بت تھا، اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت ہوبل بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتے ہیں: اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں،
اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں میں ہم نے فضیلت دی۔ الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن پاک میں بہت مختصر ہے، لیکن اس سے یہ سبق ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی کہ جس کے یہ دل دادا ہوں، اور انبیاء کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی، نجوم پرستی، عناصر پرستی، غرض غیر اللہ کی عبادت کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ خیر، الیاس علیہ السلام کافی عرصہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ پھر ایک دن آپ کی قوم کے سردار نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ کو خبر ہوئی تو آپ شہر سے نکل کر قریبی پہاڑ کے غار میں چلے گئے۔ مورخین کے مطابق آپ نے وہاں کافی سال گزارے۔ اس عرصہ میں آپ کے شہر کا سردار حادثاتی طور پر مارا گیا۔ اس کی موت کی خبر آپ کو یسع علیہ السلام نے دی، جو کہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ آپ کو خبر ہوئی کہ شہر میں اب جو سردار آیا ہے وہ نیک آدمی ہے۔ آپ پہاڑ سے نیچے اتر آئے، سردار سے ملے، اسے توحید کی دعوت دی، اسے بتایا کہ اس کل کائنات کا خالق و مالک کون ہے۔ وہ نیک انسان تھا، وہ آپ پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد شہر سے قریب 10,000 مزید لوگ بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ قوم کے باقی لوگ جو آپ پر ایمان نہ لائے تھے انہیں سردار نے قتل کروا دیا۔ ایسے بال ابک میں بت پرستی ختم ہوئی اور لوگ خدائے واحد کی عبادت کرنے لگے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ علیہ السلام مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی یسع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ناظرین محترم، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس کا قصہ الیاس علیہ السلام مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ الیاس علیہ السلام اور یسع علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے اپنا پیغمبر بنا کر زمین پر بھیجا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔